دانشمند پرانا درخت۔ ایک خاموش گاؤں میں ایک بہت بڑا قدیم درخت تھا جو گاؤں کے درمیان میں کھڑا تھا۔ اس کی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں جو وہاں آرام کرنے والے کو سایہ فراہم کرتی تھیں۔ گاؤں والے اس درخت سے محبت کرتے تھے اور اکثر اس کے نیچے دھوپ سے بچنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا جس کا نام راوی تھا درخت کے نیچے بیٹھنے آیا۔ وہ مایوس اور غصے میں تھا کیونکہ وہ اسکول میں اپنے امتحانات میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس نے مایوسی میں درخت کی جڑوں پر لات ماری اور اپنے آپ سے بڑبڑایا، میں تو بیکار ہوں، میں کبھی بھی کسی چیز میں اچھا نہیں ہو سکوں گا۔ پرانا درخت جس نے کئی موسموں کو گزرتے دیکھا تھا نرم آواز میں راوی سے بولا، تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ بچے لڑکے نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ یہ کس نے کہا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ میں ہوں، پرانا درخت نے جواب دیا۔ اس کے پتے ہلکے سے سرسرا رہے تھے جیسے ہنس رہے ہوں۔ راوی بہت زیادہ دیر تک حیران نہ رہ سکا کیونکہ وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے تمام خدشات درخت کے سامنے بیان کر دیے اور کہا، میں اپنے امتحان میں ناکام ہو گیا ہوں، سب مجھ سے بہتر ہیں، میں کبھی بھی کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ درخت نے صبر سے سنا اور پھر پوچھا، کیا تم میرے ارد گرد کے پھول دیکھ رہے ہو؟ راوی نے درخت کے نیچے کھلے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھا اور سر ہلایا۔ یہ پھول ہمیشہ یہاں نہیں تھے، درخت نے جاری رکھا، جب یہ بیج تھے تو یہ اندھیری مٹی کے نیچے دفن تھے۔ ایک طویل عرصے تک انہوں نے روشنی تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کی، مٹی کو چیرتے ہوئے اوپر آنے کی کوشش کی۔ یہ ان کے لیے بہت مشکل رہا ہوگا، راوی نے آہستگی سے کہا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ چھوٹے پھول کتنی محنت سے بڑھ کر کھلے ہوں گے۔ درخت نے اپنی شاخوں کو آہستگی سے ہلایا۔ بے شک یہ بہت مشکل تھا لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ وہ اندھیرے میں سے نکلتے رہے جب تک کہ وہ روشنی تک نہ پہنچ گئے اور اب وہ دنیا میں خوبصورتی بڑھا رہے ہیں۔ راوی نے اس بات پر غور کیا اور پوچھا، لیکن اگر انہوں نے کوشش کرنا چھوڑ دی ہوتی، اگر انہوں نے یقین کر لیا ہوتا کہ وہ یہ نہیں کر سکتے تو وہ ہمیشہ کے لیے دفن رہ جاتے، کبھی بھی کھلنے کی خوشی نہ جان پاتے۔ درخت نے جواب دیا، بالکل، ان پھولوں کی طرح تمہیں بھی اپنی چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی راہ نہیں پاؤ گے۔ لڑکے کا چہرہ نرم پڑ گیا جب اس نے سنا، لیکن اگر میں بھی ناکام ہو جاؤں تو؟ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے ناکامی سے ڈر لگتا ہے۔ درخت نے شفقت سے کہا، ناکامی میں اختتام نہیں ہے بچے، یہ بارش کی طرح ہے جو پھولوں کے کھلنے سے پہلے برستی ہے۔ یہ تمہیں مضبوط بناتی ہے، تمہیں سکھاتی ہے کہ کہاں بہتری کی ضرورت ہے اور تمہیں اپنی روشنی پانے کے لیے تیار کرتی ہے۔ راوی نے درخت کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس دن مسکرایا۔ دھنیہ واد عقل مند درخت، میرا خیال ہے میں اب سمجھ گیا ہوں، میں دوبارہ کوشش کروں گا چاہے یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ ایک نئی لگن کے ساتھ راوی دوبارہ اپنی پڑھائی میں لگ گیا۔ وہ ہر روز محنت کرتا اور جب بھی اسے مایوسی ہوتی وہ درخت کی باتوں کو یاد کرتا۔ مہینوں بعد راوی نے دوبارہ امتحان دیا۔ اس بار وہ شاندار نمبروں سے کامیاب ہوا۔ وہ سیدھا پرانے درخت کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے کر دکھایا، میں نے واقعی کر دکھایا، اس نے درخت کے کھردرے چھال سے لپٹ کر خوشی سے کہا۔ پتوں نے سرسراہٹ کی جیسے درخت بھی اس پر مسکرا رہا ہو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنی بھی پریشانیاں اور غم ہو، ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اگر ہم ہار نہیں مانیں گے تو اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔